چلیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قانونی نظام نے ڈیجیٹل دور کو کیسے اپنایا اور اس سفر میں عدالت کے اندر ثبوتوں کو پرکھنے کا انداز کیسے ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ آج کل ہماری زندگی ای میلز، واٹس ایپ میسیجز اور ویڈیوز کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے تو کیا ان ڈیجیٹل چیزوں کو ایک ٹھوس ثبوت مانا جا سکتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال تھا جس کا جواب ہمارے قانونی نظام کو تلاش کرنا تھا۔ اور اس کا جواب ایک بہت بڑی تبدیلی کی شکل میں سامنے آیا۔ دیکھیں، پہلے ڈیجیٹل ریکارڈز کو آپ کہہ لیں کہ ثانوی حیثیت حاصل تھی، یعنی ایک طرح کی سنی سنائی بات، لیکن اب قانون کی نظر میں انہیں بنیادی شہادت یعنی اصلی اور براہ راست ثبوت مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ تبدیلی آئی کیسے؟ اس کی وجہ کچھ بہت اہم قوانین ہیں جنہوں نے اس ڈیجیٹل انقلاب کی بنیاد رکھی۔ ان میں سب سے پہلا تو ہے قانون شہادت آرڈر 1984، جسے ہم مختصراً QSO کہتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی قانون ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں ثبوت اور گواہی کے سارے اصول طے کرتا ہے۔ اور پھر سال 2002 میں آیا الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس یعنی ETO۔ اس قانون نے خاص طور پر ڈیجیٹل دستاویزات اور الیکٹرانک سگنیچرز کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی۔ اب یہ جو گیٹ وے کا لفظ ہے نا، یہ اس پوری تبدیلی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک عدالتی فیصلے میں QSO کے آرٹیکل 164 کو جدید ٹیکنالوجی کے لیے ایک گیٹ وے یا یوں کہہ لیں کہ ایک دروازہ قرار دیا گیا۔ مطلب یہی وہ قانون ہے جو ڈیجیٹل ثبوتوں کو عدالت کے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، تو جب یہ گیٹ وے کھل گیا تو ثبوت پیش کرنے کے نئے اصول کیا بنے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم اب عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، عدالتیں کسی بھی ڈیجیٹل ثبوت کو پرکھنے کے لیے 3 بنیادی چیزیں دیکھتی ہیں۔ پہلی، کیا اسے قانون تسلیم کرتا ہے؟ دوسری، جس کمپیوٹر سسٹم سے یہ ثبوت آیا کیا وہ ٹھیک سے کام کر رہا تھا؟ اور تیسری، کیا یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ ثبوت آیا کہاں سے ہے؟ پہلا اور سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کسی بھی ڈیجیٹل ریکارڈ کا پرنٹ آؤٹ اب کوئی ثانوی چیز نہیں رہا۔ قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 73 کے مطابق اسے اب بہترین ثبوت یعنی بنیادی شہادت ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا اصول بھی بڑا دلچسپ ہے۔ قانون یہ مان کر چلتا ہے کہ جس کمپیوٹر سے ثبوت لیا گیا ہے وہ ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اب اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے کہ سسٹم میں کوئی خرابی تھی۔ اور تیسرا اصول تب سامنے آتا ہے جب کوئی پارٹی ڈیجیٹل ثبوت کو ماننے سے انکار کر دے۔ ایسی صورت میں ثبوت پیش کرنے والے کو اس کی اصلیت ثابت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے کبھی کبھی فورینزک ماہرین کی رپورٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ یہ ثابت ہو کہ ثبوت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ یہ تو ہو گئے قانون کے اصول۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اصل مقدمات میں عدالتوں نے ان اصولوں کو کیسے استعمال کیا۔ سب سے پہلے ایک ایسے کیس کی بات کرتے ہیں جس کا مرکز ایک ای میل تھی اور اس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ تو عثمان ابرار کیس میں عدالت نے بہت واضح طور پر کہا کہ یہ جو پرانی سوچ تھی نا کہ ڈیجیٹل معلومات صرف سنی سنائی بات ہے، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اس فیصلے نے ڈیجیٹل ثبوتوں کو ایک بہت مضبوط قانونی بنیاد فراہم کی۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت اہم کیس پر جس کا تعلق ایک ویڈیو ریکارڈنگ سے تھا۔ عارف ہاشوانی کیس میں عدالت نے یہ مانا کہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن، اور یہ لیکن یہاں بہت اہم ہے، اگر کوئی ان کی اصلیت پر سوال اٹھا دے تو پھر اسے ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس فیصلے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ویڈیو ثبوت عدالت میں پیش تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس پر شک کیا جائے تو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ریکارڈ کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اور شاید فورینزک رپورٹ سے یہ بھی ثابت کرنا پڑے کہ اس میں کوئی ایڈیٹنگ یا تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور یہیں سے ہم اس پورے موضوع کے سب سے اہم نقطے پر پہنچتے ہیں، یعنی کسی ثبوت کے قابل قبول ہونے اور اس کے مستند ہونے میں کیا فرق ہے۔ اس فرق کو ایسے سمجھیں کہ قبولیت کا مطلب ہے کہ کیا ثبوت کو عدالت کے دروازے سے اندر آنے کی اجازت ہے، یہ وہی گیٹ وے ہے جو قانون نے کھولا ہے، جبکہ مستند ہونا کا مطلب ہے کہ دروازے سے اندر آنے کے بعد عدالت اس ثبوت پر کتنا بھروسہ کرے گی، یہ اس ثبوت کی اپنی ساخت اور اصلیت پر منحصر ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا نکلا؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون اب ڈیجیٹل ثبوت کو بنیادی شہادت مانتا ہے۔ یہ دروازہ کھل چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ڈیجیٹل فائل کو آنکھیں بند کر کے سچ مان لیا جائے۔
اسے اب بھی سچائی اور اصلیت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں مستقبل کے ایک بہت بڑے چیلنج کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جس تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی عام ہو رہی ہیں، ہمارے قانونی نظام کے لیے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ ڈیجیٹل ثبوت کے لیے اگلا امتحان کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔